السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے کسی بھائی نے پوچھا ہے کہ عید الاضحیٰ کی جو تکبیرات ہیں ان کے الفاظ کیا ہیں، ان کا صیغہ کیا ہے۔ دیکھیے، صحابہ اکرام سے مختلف قسم کے صیغے ہمیں ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان سے یہ صیغہ ملتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ وارد ہیں، منقول ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس طرح بعض روایات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی سند پہنچتی ہے، مرفوع روایت ذکر کی گئی ہے، اگرچہ اس کی سند پر علماء نے کلام کیا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ بہرحال صحابہ اکرام سے یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں۔ ان تکبیرات کو پڑھنا بازاروں میں، منا کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یہ اتنی تکبیرات کہتے تھے کہ ان کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی کہتے تھے، اور منا ان تکبیرات سے گونجنے لگ جاتا تھا، یہ میدان منا کا۔ تو بہرحال یہ ثابت ہیں اور ان کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی کئی الفاظ اور کئی صیغے ثابت ہیں۔ مثلا بعض کتب کے اندر اضافہ اللہ اجل کا بھی ملتا ہے، اس میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں۔ بعض جگہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد جو ہے وہ اور کئی الفاظ بھی ملتے ہیں۔ الحمدللہ کثیرہ کے الفاظ ملتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ کے الفاظ۔ اس طرح مختلف قسم کے کئی الفاظ ملتے ہیں، جن میں سے جو عام اس وقت پڑھے جا رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ان میں سے کوئی الفاظ بھی اگر ہم پڑھ لیتے ہیں، ادا کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ وہ کافی ہیں۔ کوئی بھی الفاظ کسی بھی صحابی سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، ان کا اہتمام کیا جائے۔ بعض میں یہ بھی ہے والحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اس طرح کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ کوئی بھی الفاظ پڑھ لیے جائیں تو انشاءاللہ کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے یہ الفاظ کافی ہوں گے۔ کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو مطلق اور مقید قسم کی تکبیریں ہیں، یعنی مطلق سے مراد چاند نظر آنے سے لے کر 13 ذو الحجہ عصر کی نماز یا سورج غروب ہونے سے پہلے تک یہ پڑھتے رہیں، اور مقید بھی ہیں عرفہ کے دن سے لے کے 13 ذو الحجہ کی عصر کی نماز تک، نمازوں کے بعد بھی ان کا اہتمام کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔